استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس پران صحیح بخاری شریف گۄڈنیُک جلد تو گۄڈنِکِس جلدس منٛز چھِ أسۍ کتاب الوضوء تو أزیُک باب چھُ بابن لا تستقبل القبلۃ یا بابن لا تستقبل القبلۃ. ٹھیک ہے، یا تو آپ اس کو معروف پڑھیں گے قبلہ مفعول بنے گا، یا اس کو مجہول پڑھیں گے تو وہ نائب فاعل بنے گا. مفعول بنے گا تو فتحہ کے ساتھ، اور اگر مجہول بنا ہو نائب فاعل تو رفع کے ساتھ رہے گا. یہ باب چھُ کہ قبلس کن مسا کٔرِو پنُن روے کینٛہہ بغائطن او باولن، چاہے انسان قضائے حاجت کر بول کر یا براز کر. کہتے ہیں نا بول و براز، بول پیشاب کو کہتے ہیں اور براز زن أسۍ بوٚڑ پیشاب چھِ وَنان. تمہِ وقتہٕ نسا گژھِ نہٕ اِنسان قبلس کُن بُتھ کَرُن کینٛہہ اِلا عند البناء جدارن او نحوِہ. امام بخاری صٲبن چھُ باب گوٚنڈمُت ہاں اگر دیوار آسہِ یا عمارتس وغیرہس منٛز آسہِ تمہِ ساتہٕ چھُنہٕ پرواے کِہیٖنۍ. اگرچہ امام بخاری صٲبن یہ باب چھُ گوٚنڈمُت لیکن اس باب میں جو انہوں نے حدیثیں لائی ہیں تتھ منٛز چھُنہٕ امہِ چیٖزُک کُنی جایہِ تہِ تذکر کینٛہہ. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صٲبن چھُ متعدد مقاماتن پر باب کچھ اور باندھا ہے، اور جو اس کے نیچے حدیث لائے ہیں اس میں اس طرح کی کوئی مطابقت نہیں پائی جاتی، ایسی کوئی حدیث نہیں پائی جاتی. تو یہاں بھی وہی والا معاملہ ہے. تو سب سے پہلے ہم سند پہ بات کرتے ہیں. امام بخاری کہتے ہیں حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب قال حدثنا زہری عن عطاء ابن یزید اللیثی عن ابی ایوب الانصاری. وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. دیکھیں ان میں جو روایت ہیں وہ ایک تو آدم ہیں جن کا کل ہم نے تذکرہ کیا، دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، درس نمبر 4 من سے امچ تفصیل درج. وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابن ابی ذئب نے. ابن ابی ذئب، ابن ابی ذئب جو ہیں ان کا نام اصل میں محمد ابن عبد الرحمن ہے. سن 80 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی اور سن 158 میں ان کا انتقال ہوا. حضرت اسحاق بن منصور، محمد بن عثمان، ابو حاتم الرازی، ابو زرعہ الرازی، امام نسائی، امام ذہبی اور بھی کئی محدثین نے ان کو ثقہ کہا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس بارے میں اتنا کافی ہے کہ یہ ثقہ راوی ہیں. کئی محدثین نے ان کے بارے میں ثقہ ہونے کا قول نقل کیا ہے. تو وہ پھر آگے چل کے روایت کرتے ہیں عن الزہری. وہ کہتے ہیں قال حدثنا الزہری، ہم سے حدیث بیان کی حضرت زہری نے. زہری کا تذکرہ جو ہے درس نمبر 1 میں آ چکا ہے محمد بن مسلم الزہری کے نام سے، تو وہاں پہ آپ وہ کر سکتے ہیں. تو ان کا تعارف بھی گزر چکا ہے. پھر آگے چل کے اور ایک ہے عن عطاء ابن یزید. وہ روایت کرتے ہیں حضرت عطاء بن یزید اللیثی سے. عطاء بن یزید لیثی جو ہیں وہ 25 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے. 5 ہجری من شمو انتقال کرمت. ابن سعد نے ان کو کثیر الحدیث کہا ہے، اور ابن حجر اسقلانی، امام نسائی، یحییٰ ابن معین اور حضرت امام ذہبی شمس الدین ذہبی رحمہم اللہ علیہم اجمعین، ان تمام نے ان کی توثیق کی ہے، ان کو ثقہ کہا ہے. اور یہ چونکہ 25 ہجری من شمو یہنز ولادت سپدیمٕژ اور 105 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے. تو یہ وہ دور ہے جس دور میں کثرت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہیں وہ زندہ تھے. تو کئی صحابہ سے انہیں شرف ملاقات حاصل ہے، تابعی ہیں. ان میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ ہیں، ابو سعید خدری ہیں، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تمیم داری وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں چراغ روشن کیا تھا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے ابو شریح الخزائی، یمن صحابہ کرامن سے چھو عطاء ابن یزید اللیثی، ان کی ملاقات ثابت ہے اور روایات بھی کئی ایک صحابہ سے کی ہیں. تو یہ عطاء ابن یزید لیثی ہے.
پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی اور روایت کرتے ہیں حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام یہ ہجرت کرت مدینہ پاک تشریف نیو تو یہ ان کے میزبان ٹھہرے یہ زن گۄڈنیتھ قیام کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب ان کی کنیت ہے ان کا اصل نام خالد ابن زید الانصاری النجاری الخزرجی البدری ٹھیک ہے جنگ بدر میں انہوں نے شرکت کی قبیلہ خزرج اور اس کی شاخ بنو نجار سے ان کا تعلق تھا اس لیے نجاری کہتے ہیں خزرجی کہتے ہیں تو خالد ابن زید اور یہ مدینہ کے رہنے والے تھے اس لیے ان کو انصاری بھی کہتے ہیں ولادت کا تو کسی کتاب میں ذکر نہیں ہے کہ کب ان کی ولادت ہوئی لیکن ان کا جو وصال ہوا ہے وہ سن 50 ہجری ایک قول کے مطابق 51 ایک قول کے مطابق 52 اور ایک قول کے مطابق 55 ہجری میں ان کا انتقال جو ہے وہ روم کے شہر قسطنطنیہ عربی میں لکھا جاتا ہے تو وہاں پہ ان کا وصال ہوا ان کا انتقال ہوا جنگ بدر میں ان کی شرکت ہوئی اور اس کے علاوہ اور بھی کئی جنگوں میں یہ شریک جہاد رہے جب جنگ جمل اور جنگ صفین جب ہوئی تو یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ تھے ٹھیک ہے اور پھر یہ ملک روم پہ جب چڑھائی ہوئی تھی تو اس لشکر کے ساتھ یہ بھی تھے اور بشارت کے مستحق ہوئے وہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ ان کو دفن کیا گیا ہے وہ جگہ آج تک اور اس دور میں خاص طور پہ اگر تد دورس میں قحط سیلی وغیرہ گسے تو ان کی قبر کے پاس لوگ جا کے اوپر سے قبہ ایک انہوں نے بنایا تھا اس کو کھول دیتے تھے قبر کو اوپر سے تو اس کے بعد دعائے استسقاء کرتے تھے باران رحمت کے لیے دعا کی جاتی تھی اور اللہ تبارک و تعالی اس رحمتی باران نازل کریں ٹھیک ہے آج کے دور میں تو وسیلے کے بارے میں پتہ نہیں لوگ کیا سے کیا کر جاتے ہیں اور کیا کہتے رہتے ہیں حالانکہ یہ باضابطہ طور پہ اور یہ کوئی غیر مستند حوالہ نہیں ہے صحیح بخاری کی شرح عمدۃ القاری کی دوسری جلد میں بھی آپ کو یہ روایت ملے گی فتح الباری حدیث نمبر 144 کی شرح میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں وہاں بھی یہ روایت ملے گی اسد الغابہ فی تمیز الصحابہ جلد دوم صفحہ 123 دارالکتب العلمیہ بیروت نے اس کو شائع کیا ہے وہاں آپ کو یہ روایت ملے گی تاریخ دمشق الکبیر اس کی 18ویں جلد پہ آپ کو یہ روایت ملے گی سیر و اعلام النبلا جلد چوتھی جلد صفحہ نمبر 64 صفحہ نمبر 65 وہاں پہ آپ اس کو دیکھیں گے کہ اہل روم اگر تمن قحط سیلی گئے تو وہ ان کی قبر پہ جا کے ان کی قبر کو اوپر سے قبہ کھول دیتے تھے ایم پتہ استم باران یا رحمت خاطر دعا کرن اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نزول رحمت باران فرماؤں ٹھیک ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ جائز نہیں ہے اور وسیلہ ثابت نہیں ہے ان کو ذرا یہ فتح الباری عمدۃ القاری اسد الغابہ تاریخ دمشق الکبیر اور سیر و اعلام النبلا جیسی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے دیکھیے اس میں کوئی یہ ایسا تو نہیں ہے کہ خدا نخواست ہم کسی پہ چوٹ کر رہے ہیں رد کر رہے ہیں لیکن علمی تعاقب ضروری ہوتا ہے جہاں پہ اعتراض پیدا ہوتے ہیں کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اس کے رد میں اس کے جواب میں اپنی بات رکھیں تو لہٰذا ان کتابوں کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے اور الفاظ یہ ہیں ان الروم عرفوا مکان قبرہ روم والے جانتے تھے کہ ان کی قبر کہاں پہ ہے فقانوا اذا امہلوا کشفوا عن قبرہ فمطروا جب بھی کبھی قحط سالی ہوتی تھی وہ قبر کا اوپر والا حصہ کھول دیتے تھے تو ان پہ پھر اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش فرما دیتا تھا تو یہ مختصر سا تذکرہ تھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور بھی ان کے بارے میں بیان کیا جا سکتا ہے لیکن وقت جو ہے محدود ہوتا ہے اس لیے باقی چیزیں ہم چھوڑ رہے ہیں آپ خود بھی اسماء الرجال میں جا کے مطالعہ کر سکتے ہیں حدیث کی جو یہ اسماء الرجال کی جو مختلف کتابیں ہیں جرح و تعدیل کی جو مختلف کتابیں ہیں وہاں جا کے آپ مطالعہ کر سکتے ہیں تو وہ روایت کرتے ہیں صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتا احدکم الغائط جب تم میں سے کوئی پاخانہ کے لیے آئے
فلا یستقبل القبلۃ ولا یولھا ظہرہ، تو اسے چاہیے کہ وہ استقبال قبلہ نہ کرے، ولا یولھا ظہرہ، اور نہ استدبار قبلہ کرے، نہ گژھِ قبلس کن بُتھ کرُن پیشاب کرنے وِز، پیشاب پاخانہ کرنے وِز، نہ گژھِ اتھ اپوزٹ ڈائریکشنس منٛز بِہِتھ پننہِ شانہ قبلس کن کرنی۔ تو دو ٹرمز اس کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ایک استقبال ہوتا ہے، ایک استدبار ہوتا ہے۔ استقبال چہرہ سامنے کرنا، استدبار پیٹھ، دبر پیچھے کے مقام کو کہتے ہیں، اسی سے استدبار نکلا ہے۔ تو پیٹھ کا قبلے کی طرف کرنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا شرقو او غربو، بلکہ کیا کریں، شرقو، یا تو مشرق کی جانب وہ استنجا بول و براز وغیرہ کرے، یا مغرب کی جانب۔ دیکھیے اگر ظاہر متن پہ ہم عمل کرتے ہیں اور حدیث کو گہرائی کے ساتھ اس کا مطالعہ نہ کریں، اگر نہیں یہ اصل پر مطالعہ کرو تو لازم یہ آئے گا ہے قبلس کن مکریو پیشاب کیں، قبلس کن مکریو بُتھ کیں، قبلس کن مکریو شان کیں۔ اور اسی حدیث میں کہا گیا اگر تو میں کرن پیو تیل کریو خسوین آفتاب نت کریو وسوین آفتاب۔ ایک سائڈ سے کہا جا رہا ہے قبلس کن کرن کیں، نش کرن خسوین آفتاب، اور آگے چل کے حدیث کے الفاظ ہی یہی ہیں، یہ لویں تو کرن پہ تیل کریو خسوین آفتاب نت کریو وسوین آفتاب، مشرق کی جانب کرو یا مغرب کی جانب، ٹھیک ہے۔ ظاہر حدیث پہ اگر کوئی جاتا ہے تو فوری طور پہ گمراہ ہو جائے گا، اور وہ اگر سو یہ کہہ رہی حضور فرماتے ہیں مشرق کی جانب کرو، اگر اس کرو تو پیٹھ کہاں جائے گی؟ اگر یہاں مغرب کی جانب کریں تو رخ قبلے کی جانب جائے گا اور پیٹھ یہاں کی جانب جائے گی۔ کھاچو تو سمجھ میں۔ تو پھر یہاں سے کیا مراد ہے؟ یہ حکم اس اہل مدینہ کے لیے، اہل مدینہ ہچ یزن جیوگرافیکل لوکیشن چھ وہ ہم سے بالکل مختلف ہے۔ تچن قبلہ مشرق کی سائڈ کی نشو مغرب کی سائڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے یہ ہمارے لیے یہ حکم ہوگا کہ شملو او جنبو، آپ شمال کی جانب اپنا رخ کریں یا جنوب کی جانب اپنا رخ کریں۔ اچھا تو سمجھیے، مقصد یہ تھا کہ قبلے کی جانب نہ رخ کرنا ہے نہ پیٹھ کرنی ہے۔ تو یہاں کیسے ہوگا؟ یہ چندل شرقو او غربو حکم کیا ہے؟ سانی خاطر تیل ات حدیث پر عمل کرو، اس منو شملو او جنبو، شمال کی جانب کرو یا جنوب کی جانب کرو، تو اس پہ عمل ہو جائے گا۔ اور وہاں اہل مدینہ کے لیے شملو اور جنبو کی ان دو جانب اگر وہ استنجا وغیرہ کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوں گے، کیا اس سائڈ شتیمن یا قبلہ یا تو قبلے کی پیٹھ، ٹھیک ہے۔ اچھا تو یہ ہو گیا۔ باب من تبرز علی لبنتین، لیکن اس پہ میں تھوڑی سی اور وضاحت کرتا چلوں، یہ مسئلہ شو یہ بڑا سنگین بھی ہے، بڑا پیچیدہ بھی ہے، اور اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ونچ سوال یہ کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے نہ آپ قبلے کی جانب رخ کریں نہ آپ قبلے کی جانب پیٹھ کریں، بلکہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ تو ایک شمال کی جانب یہ لو ہوکن دی یوکن کرو۔ اب دو سائڈ بچتے ہیں، شمال اور جنوب، ٹھیک ہے، یمز سائڈ چھ سارے خطر بچیں۔ تو اب اس میں معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ آیا یہ حکم چھا ایم وقت یم سات اس کنے میدانس منز اور سامنے سے کوئی چیز درخت وغیرہ دیوار وغیرہ مکان وغیرہ نہیں ہے، یا یہ چھا تم سات تھی اگر اس بت دیوار چھو بت مکان چھو تو کیا اس وقت بھی ہے؟ دیکھیے اس میں معاملہ یہ ہے کہ ایسے نزدیک فقہ حنفی میں ہمارے مذہب میں یہ معاملہ ہے کہ چاہے دیوار ایسن چاہے کنکریٹ بلڈنگ ایسن وہاں پہ واش روم وغیرہ بنا ہو تو وہاں بھی ہمیں یہی حکم ہے کہ اس ہیکو نہ قبلس کو نہ روئی کرت نہ ہیکو اس کرت نہ ہیکو اس پیٹ کرت، ٹھیک ہے۔ اچھا بعض حضرات اس میں یہ کہتے ہیں کہ ناز یشو میدان خطر، چونکہ میدان میں کوئی آڑ نہیں ہوتی، بلڈنگ وغیرہ چناسن کے ہیں اور دور تک نظر جاتی ہے، اسی لیے وہاں پہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ تیک کر نہ سکے جو قبلس کن۔ البتہ اگر بلڈنگ وغیرہ واش روم مز اگر آسو تتھن چونکہ بچ ستر آسن بچ آسن سترا بھی ہوتا ہے، بیچ میں آڑ ہوتی ہے تو وہاں پہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہماری طرف سے اس پہ اعتراض یہ پھر وارد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے کانٹ ونن کہ میدانس مز اگر آسو یہ ام سات یاز یہ حکم، لیکن اس ہیکو تک یہ ونت ہے تک تی بت یتھن کی برہ پہن مکان بت بستی بت آو بال، یہ شہرک ای بال بی شہرک ای بیاک بی کنٹری ہند ای بیاک بال
جس کالس خانے کعبہ نہ تو کئی طرح کی بیچ میں دیواریں آ جاتی ہیں، تو پھر وہاں پہ بھی یہی حکم ہونا چاہیے اتے شبچ. تو لہٰذا اس سے کوئی یہ فرق نہیں پڑتا کہ اچھا بچ دیوار یہ شب کنکریٹ بلڈنگ من وغیرہ کیا شو. یہ قبلے کی تعظیم اس میں ہے، تو قبلے کی تعظیم اسی میں ہے، چاہے آپ بلڈنگ میں ہیں، بیاباں میں ہیں، جنگل میں ہیں، تو آپ پہ لازم ہے کہ آپ قبلے کا استقبال و استدبار نہ کریں، نہ بت کرن تو نہ شاہ نہ کرنی. اچھا، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ہے، اور یہ قول امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا بھی یہی معاملہ ہے. اسی طریقے سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی فقہی مذہب یہی ہے، وہ بھی اس کو ناپسند اور ناجائز سمجھتے تھے. اور یہ سارا کچھ جو ہے عمدۃ القاری کی دوسری جلد صفحہ 422 پہ اگر آپ پڑھنا چاہیں، یہ دارالکتب العلمیہ بیروت سے جو چھپی ہوئی ہے اس کا حوالہ میں نے عرض کیا، وہاں سے آپ جا کے اس کو پڑھ سکتے ہیں. اچھا دیکھیے، اب میں اس پہ میں نے حضرت ابو ایوب انصاری کا قول اس لیے نقل کیا کہ ابو داود شریف ازمنشی روایت، آپ بخاری پڑھ رہے ہیں مگر ابو داود شریف ازمنشی روایت کتاب الطہارہ حدیث نمبر 9، صحیح بخاری شریف ازمنشی 20 مقام اس پر کتاب الصلاۃ میں آگے چل کے آپ اور جگہ اسی حدیث کو دیکھیں گے، صفحہ حدیث نمبر 394، مسلم شریف میں حدیث نمبر 64، ترمذی شریف میں ابواب الطہارہ حدیث نمبر 8. وہاں پہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو پہلے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ مشرق و مغرب کی جانب نہیں کرنا، کہتے ہیں فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيدَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، کہتے ہیں ہمارا گزر شام کی طرف ہوا، ایسے سگے ملک شام، تو ایسے لب تیتی امتدی بیت الخلاء اس بنائیت، مراحیز واش روم وغیرہ بیت الخلاء کو کہتے ہیں، قد بنیت قبل القبلتی تماس بنیت قبلہ رخ، یعنی جب وہاں پہ بیٹھتے تھے تو انسان کا چہرہ کہاں ہو جاتا تھا؟ قبلے کی جانب. تو کہتے ہیں فَكُنَّا نَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهِ، تو ہم جب وہاں جاتے تھے ایک تو یہ ہوتا تھا، یہ بیان و گستن اندازوس تو چہرہ قبلے کی جانب ہوتا تھا، کہتے ہیں ننحرف، ہم اسے انحراف کر کے بیٹھتے تھے، اسے اس نے قبلہ کن تیتی بیاون کہیں. اور دوسرا یہ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهِ، اور ہم اللہ سے استغفار کرتے تھے کہ یہ کیا شکر ہوتا، انہوں نے اس کا رخ قبلے کی جانب کیوں کیا ہے. تو اس سے لازماً یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مراحید میں بیت الخلاء میں دیوار لازماً ہوتی ہے، تیلیشہ مراحیز بیت الخلاء ون، تو وہاں پہ بھی یہی حکم ہے، اور یہی صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور صحابہ کا عمل یہی ہے. دیوار تا آڑ آسن باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین قبلہ رخ بیہون کے اندر عمارت میں ہو کے بھی وہ انحراف کر کے بیٹھتے تھے، اور قبلے کی جانب اپنا چہرہ یا اپنی پیٹھ وہ نہیں کرتے تھے. اچھا، اور ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی درجہ حسن کی حدیث ہے، کتاب الطہارۃ و سننھا حدیث نمبر 313، ان کا آپ مطالعہ کیا کریں بعد میں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما انا لکم مثل الوالد لولدہ، میں تمہارے لیے تمہارے باپ کی مانند ہوں. اس کے پانون مول چاسن پنین اولادن نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام شفقت رحمت اس امت اس پر امی اعتبار کے حضور اس فرماون اس کے تو پانون مول چاسن میری تمثیل بھی ایسی ہے، اعلمکم، اور میں تمہیں سکھاتا ہوں. اس کے مول جو ہشناون اولادس تربیت کرن، میں بھی تمہاری تربیت کرتا ہوں. اذا اتیتم الغائط، یل تو استنجا خاطر بولو براز خاطر ایشون، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، وہاں بھی حضور نے فرمایا نوزیو قبلس کن روئی کرن، نوزیو قبلس کن شان کرن. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں اعتراض کیا جا سکتا ہے. دیکھیے، چونکہ آپ میرے خیال سے زیادہ اتنا مطالعہ نہیں کرتے کہ تو یہ جو اس متعلق سوال، میں سوال بھی خود عرض کرتا ہوں پھر جواب بھی دیتا ہوں. داؤد ظاہری شو، وہ بھی ان کا بھی اپنا ایک یہ فقہی مذہب ہے، اور دیگر ائمہ فقہ سے بہت زیادہ اختلاف تقریباً ہر معاملے میں. ٹھیک ہے. وہ مطلقاً استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ کے جواز کے قائل ہیں. سشورن چاہے بیابانس مز آسی، میدانس مز آسی یا اندر کن آسی،
یا اوپنس مجھ اگر انسان کن ساتھ بے تو وہاں بھی قبلے کی طرف رخ بھی کر سکتے ہیں اور پیٹ بھی کر سکتے ہیں داؤد ظاہری، اور وہ بھی حدیث سے ہی استدلال کرتے ہیں، ان کے پاس بھی حدیث ہے اور وہ حدیث کا حوالہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں جو امام ابو داؤد نے کتاب الطہارہ حدیث نمبر 53۔ دیکھیے میں اس لیے یہ عرض کرتا ہوں پگائل تو ابو داؤد شریف پڑھو، اور اس میں آپ کو ایسی حدیث ملے گی جو صحیح بخاری کے بالکل برعکس بظاہر نظر آئے گی، ٹھیک ہے؟ دبیو ہم نے بخاری میں تو یہ پڑھا تھا، یہاں پہ یہ لکھا ہے۔ داؤد ظاہری کہتے ہیں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ و قریش استقبال قبلہ نشمنا اور استدبار قبلہ نشمنا، جیسا کہ اس حدیث میں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ان کا قول ہے۔ پھر جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں فرعیتہ قبل ان یقبض بعام یستقبلها، کہتے ہیں میں نے پھر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے وصال ظاہری سے 1 سال پہلے دیکھا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام قبلس کن روئی مبارک کرت استنجا فرماؤ۔ وہ خود کہتے ہیں کہ پہلے منع کرتے تھے استقبال و استدبار دونوں سے، پت وش میں حضور ہند وصال برہ اخ وری کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کن پھیرت قبلس کو نہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں اب اس میں علماء نے کئی طرح سے اس کا رد کیا ہے۔ پہلا رد تو یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبز ورائشن یہ حدیث کو ایسی روایت کرمت، جہاں پہ جواز کا قول جو نکلتا ہے وہاں صرف ایک صحابی کی روایت ہے۔ آت برعکس یزن جہاں پہ تحریم ثابت ہے یا منع ثابت ہے، وہ کم سے کم 6 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس کو بیان کیا ہے، یعنی یہ تن جائز حکم چلیارن وہ ایک صحابی نے، اور جہاں عدم جواز کی بات آئی ہے وہاں کتنے صحابہ نے اس کا یہ ذکر کیا ہے؟ 6 صحابہ۔ ان 6 صحابہ میں ایک صحابی ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، سہیل بن حنیف رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن حارث، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 6 صحابہ نے جانب حرمت کی حدیثیں نقل کی ہیں، اور صرف حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، اور اس روایت سے حضرت ابن عمر نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ مطلب جائز ہے، مباح ہے، کر سکتے ہیں۔ وہ صرف ایک صحابی نے اس طرح کا قول نقل کیا ہے، وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عبداللہ بن عمر ورائشن کنسی ات متعلق جوازک یا اباحتک حکم دیتمت کیا ہے؟ ایک جواب تو یہ ہو گیا۔ دویم جواب چھو آسانی سان یہ کہ امی حدیث سے فکر ترن کی قبلے کی جانب اگر انسان استنجا کری یہ مباح ہے، تو جائز کا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ یہ جائز ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو مباح کہتے ہیں۔ جہاں پہ جو حدیثیں ہم نے پہلے ذکر کی اور 6 صحابہ کا ذکر کیا، بخاری کی حدیث بیان کی، ابو داؤد، مسلم وغیرہ کی جو ہم نے حدیث بیان کی، اس میں منع اور حرمت ثابت ہے، تحریم ثابت ہے۔ ایک سائڈ چھو اباحت، بے سائڈ چھو تحریم، کیونکہ آپ علماء ہیں، آپ سمجھتے ہیں اباحت کسے کہتے ہیں؟ ایک سائڈ چھو مباح، بے سائڈ چھو حرام، ٹھیک ہے؟ اور اصول فقہ میں یہ اصول اظہر من الشمس ہے کہ یہ کنی مسس متعلق اخ حکم مباح حکم میلی، بیاک حکم میلی تحریمک، تو وہاں جانب حرمت جانب تحریم راجع ہوتا ہے، مباح پہ اس وقت عمل نہیں کیا جاتا۔ تو یہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ تریم چیز یہ کہ اگر صحاب سبن وش نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پنن روی انور دوران استنجا کوکن کرن قبلس کن، ایک جواب تو آسانی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ امسات کا استنجا کر امس ما گئے صحاب سب وشنے، حضور یہ استنجا فرما رہے ہیں تو صحابی کیسے متصور ہے کہ صحابی دیکھ رہا ہوگا؟ ہاں پھر اس میں تفصیل یہ ہے کہ وہ اچانک اپنی چھت پہ چڑھے اور اپنی چھت سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انہیں مشاہدہ ہوا، حضور کو دیکھا، اور اس میں یہ بھی احتمال ہے جب انہوں نے حضور کی طرف دیکھا ہوگا تو یقیناً فوری طور پہ نظر پھیری ہوگی کہ ایسے استنجا وغیرہ کرنا جو ہوتا ہے یہ شاسن یہ ستر کا مقام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چھپانے کی چیز ہوتی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا ہوگا تو فوری طور پہ چہرہ پھیر لیا ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ انہیں قطعی طور پہ اس کا علم نہ ہوا ہو کہ واقعتاً ایسا نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اور روئی مبارک ہو سا اوکن پیٹھ ہو سا دشن سائڈ ہو سا کھوڑ سائڈ ہو سا، اس کا بھی ایک یہ صرف احتمال ہے،
یہ یقین کی حد تک میں نہیں ہے، یہ میں خود ایسے عرض کر رہا ہوں۔ اور پھر ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے عین ممکن چونکہ دشن سائڈس کھوڑس سائڈس بیہنس مز اگر نبی پاک علیہ السلام دشن کن امہ سات بیہن ہو سکتا ہے تمہ سائڈ آسن ناپاکی تیژا زیادہ، اگر ات پہ پیشابک قطرات پیہن ہو سکتا ہے تتہ وتھن چھکہ تمہ سۭتۍ گژھِ ناصاف مطلب لباس مقدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی بعض اوقات بیہن خاطر مثال کے طور پر سیرِ زٕ میں ایگزامپل عرض کر رہا ہوں، سیرِ زٕ تھٲیِتھ اور ہارزنٹلی ان کو رکھا ہوا ہے ات کت زیشرس مز تھٲیِتھ، ٹھیک ہے زیشرس میں، اور پھر ادھر سے اور ایک رکھا ہوا ہے، ات پہ کت کت ہیک انسان وۄنۍ یتھ سائڈس بہت، پتھر دو رکھے، ایک یہاں رکھا ایک یہاں ہے، انسان آو ات پہ اب اس کو بیٹھنا ہے، یہاں امس بہن أکسٕے پہ تیٚلہِ ہیٚکہِ یتھ سائڈس یا یتھ سائڈس بہت، ییٚلہِ زٕ لبنتین دو اینٹ جب ہے تو لازمی طور پہ انسان بظاہر مجبور امس یا یوکن بہن نتس بہن یوکن، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام آسیا کانٛہہ جسمانی عذر امہ سات، ٹھیک ہے، جیسے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کے بارے میں علماء نے کیا ہے، حالانکہ نبی پاک علیہ السلام متعلق یہ صحیح بخاری شریف مز کہ آپ نے کھڑے ہو کے بول شریف فرمایا، ٹھیک ہے، استنجا کورک تھود ورتھت، تو وہاں بھی اسی طرح کا جواب ہے کہ وہ بھی عذر کی وجہ سے تھا، اور یہاں بھی عین ممکن ہے کہ یہ بات جو ہے یہ عذر کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ بیاکھ جواب ہے کوئی یہ دت، دیکھیے آپ سے کل ایگزام میں پوچھا جائے گا کہ اگر ایک سائڈ جو حدیث یہ بے سائڈ صحابہ صبن ہند بیاکھ حدیث یہ، تو اس میں تطبیق کیسے ہوگی؟ تو پانچواں جواب یہ ہوگا کہ یم سات حکم یہ ہے کہ لا تستقبلوا القبلہ ولا تستدبروها، نہ مہ کریو استقبال نہ مہ کریو استدبار، نہ مہ کریو رخ نہ مہ کریو پیٹھ، یہ کیا ہے؟ حکم رسول ہے، اور یہ حدیث قولی ہے، اور یہاں جو صحابی بتا رہے ہیں یہ فعل رسول ہے جو نبی پاک علیہ السلام، اور اصول فقہ ہے کہ اگر قول رسول تو فعل رسول پانوئی اکوٹ کنی حکمس مز جمع گژھن تو وہاں پہ امت کے حق میں قول رسول راجع ہوتا ہے، عمل رسول تتھ ایک عذر ٲسِتھ، سُہ ایک اختصاص ٲسِتھ، سُہ ایک خاصہ ٲسِتھ، یا اس میں کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، اسی لیے امت کے حق میں قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ وہ زیادہ راجع ہوتی ہے، اور وہ زیادہ ہمارے لیے قابل حجت ہوتی ہے۔ کچھ ہوتے سمجھون، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کا اس بارے میں مذہب ہے کہ قبلس کن نہ گژھِ انسان روئی کرن نہ گژھِ شان کرنی، یہی درست ہے اور یہی بہتر ہے۔ خوش صرف اباحت کس حدس تھا، کیونکہ مثال کے طور پر وہاں پہ اباحت ثابت ہے، لیکن قبلس کن پھیرنا ما ثواب، ہاں اگر قبلے سے ہٹ کے آپ کریں گے تو آقا کریم علیہ السلام کا بار بار اس پہ حکم ہے، جب حکم رسول پہ عمل کیا جائے گا تو انشاءاللہ اس میں ثواب کی نوید ہے، تو اباحت پہ تحریم کو یہاں پہ ترجیح دی جائے گی اور اس پہ عمل کیا جائے گا۔ بس اسی ہن پر اب میرے خیال سے 1.5 گھنٹہ ایسے گھومتی ہے، پھر یہ ویڈیو اپلوڈ ہونے میں اتنی پریشانی ہوتی ہے۔